أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ گزشتہ درس میں ہجرت حبشہ کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا، جس میں 2 مرتبہ حبشہ کی طرف صحابہ اکرام صحابیات نے ہجرت کی اور بڑی عظیم قربانی انہوں نے پیش کی کہ اپنا مانوس وطن جہاں پیدا ہوئے تھے، جہاں پلے بڑھے تھے، اس کو چھوڑ کر دین کی خاطر ایک دوسرے ملک کا سفر کیا اور دین کی خاطر یہ قربانی دی۔ مشرکین مکہ نے کوشش کی ان کے خلاف سازش کرنے کی اور ان کو وہاں سے واپس لانے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مدد کیا اور یہ لوگ ناکام نامراد ہو کر واپس مکہ آئے۔ لیکن اس کے بعد مسلمانوں پر اور زیادہ انہوں نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ایک تو وہاں سے ناکام یہ واپس لوٹے تھے، دوسری چیز یہ تھی کہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ 2 عظیم ہستیاں حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما، یہ دونوں مسلمان ہو گئے اور ان کے مسلمان ہونے سے اسلام اور مسلمانوں کو بڑی تقویت ملی، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے، ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر۔ جب سے حضرت عمر مسلمان ہوئے اس دن سے ہم لوگ عزت دار ہو گئے، یعنی اس سے پہلے جو ہم کمزور اپنے آپ کو سمجھتے تھے یا ہم پر ظلم ہوتا تھا اس میں کچھ کمی آ گئی۔ لیکن اس کے بعد ایک اور چیز یہ بھی ہوئی کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تمام افراد، جن میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی تھے، یعنی جو ابھی شرک پر اڑے ہوئے تھے لیکن خاندانی عصبیت کی بنیاد پر ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو اب مکہ کے جو دیگر مشرکین تھے، خاص طور سے جو بڑے بڑے سردار تھے قریش کے، ان لوگوں نے ان چیزوں کے خلاف اور زیادہ سازش کی اور زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں اور آپ کے خاندان والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کے لیے سازش کیا ان لوگوں نے۔ تو تقریباً 25 لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، بڑے بڑے خاص لوگ جو تھے اس میں سے، اور ایک پلان، ایک سازش ان لوگوں نے طے کیا کہ ہم سب مکہ کے لوگ مل کر یہ بنو ہاشم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو بائیکاٹ کر دیتے ہیں، مکمل بائیکاٹ ان کا کر دیتے ہیں، ان سے کوئی لین دین نہیں رہے گا، ان کی شادی بیاہ میں غم اور خوشی میں ان کے شریک نہیں ہوں گے، ان کو کوئی چیز خریدنے نہیں دیں گے، راستوں میں ان کو سکون سے چلنے نہیں دیں گے۔ تو جب یہ صحیفہ لکھا گیا، باقاعدہ اس کو لکھا ان لوگوں نے، اور یہ ظلم کے لیے یہ داستان لکھی گئی اور لکھ کر کائنات کی سب سے عظیم اور مقدس جگہ خانہ کعبہ میں اس کو لٹکا دیا گیا۔ اب جب یہ صحیفہ لکھا گیا، یہ محرم کے پہلی تاریخ سن 7 نبوت کا واقعہ ہے، یعنی چاند رات کو یہ لکھا گیا، محرم کی چاند رات کو نبوت کے 7ویں سال یہ صحیفہ لکھا گیا، اور
لکھ کر خانہ کعبہ میں ٹانگ دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں اب بائیکاٹ کر دیے لوگوں نے، تو ابو طالب نے اپنے تمام خاندان کے لوگوں کو لے کر، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے تمام گھر والے، تمام مسلمان جو ہوئے تھے وہ، اور جو مسلمان نہیں بھی ہوئے تھے، خاندانی عصبیت کے بنیاد پر، خاندانی حمیت کی بنیاد پر وہ سب لوگ جو ہے بائیکاٹ کا شکار ہوئے۔ تو وہ سب کے سب شعب ابی طالب، ایک جو گھاٹی تھی شعب ابی طالب، اس جگہ پر وہ سب کے سب محصور ہو گئے، اپنے آپ کو لوگوں نے بند کر لیا۔ اب وہاں پر حالات بڑے سنگین تھے۔ یہاں پر اصل میں جو پیغام آپ کو دینا ہے کہ دین جو ہم اپنی مرضی سے عمل کرتے ہیں، جتنا جی میں آیا کر لیتے ہیں، جو جی میں آیا چھوڑ دیتے ہیں، یہ دین ہم کو آسانی سے نہیں ملا ہے۔ بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی پریشانیوں اور تکلیفوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور اس دین کو ہم تک پہنچانے میں جو تکلیفیں ہوئی ہیں، جیسے مردوں کا حصہ ہے ایسے ہی عورتیں بھی اس قربانی میں شامل ہیں، جیسا کہ آپ شروع سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ہجرت حبشہ جو ہے نہیں، سب سے پہلے وطن جو چھوڑا گیا دین کی خاطر، جیسے اس میں مرد شامل تھے ویسے اس میں عورتیں بھی شامل تھی۔ تو اب یہ بنی شعب ابی طالب میں یہ جو بنو ہاشم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ سب قید تھے، ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ تو اس محصوری والی زندگی میں بڑی پریشانیاں تھیں، کھانے پینے کے لیے کوئی چیزیں ملتی نہیں تھی، کوئی اگر ان کے پاس کچھ پہنچانا چاہے تو مکہ کے بدماش بڑے بڑے سردار، بالخصوص ابو جہل جو تھا، یہ لوگوں کو وہاں پر کچھ غلہ پہنچانے بھی نہیں دیتے تھے۔ باہر سے کوئی قافلہ تجارت والا آتا تو اس سے بہت زیادہ دام میں جو اصل قیمت ہوتی تھی اس قیمت سے بہت زیادہ بڑھا کر وہ لوگ سامان خرید لیتے تھے، کوئی چیز اندر جانے نہیں دیتے تھے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس قدر حالات خراب ہو گئے کہ اس دور میں یہ 3 سال تک چلا تھا یہ بائیکاٹ، 3 سال تک حالات اتنے سنگین رہے کہ وہ جو گھاٹی کے اندر جو لوگ تھے وہ بھوک کی وجہ سے درخت کے پتے کھاتے تھے، جانوروں کی طرح پتے کھا کر وہ زندگی گزارے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا تھا کہ بیان کیا ہے کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب وہ پتے کھاتے تھے تو اس کے نتیجے میں جیسے بکریاں مینگنی کرتی ہیں، یعنی انسان کا جو مسئلہ ہے ویسا نہیں بلکہ بکری کی مینگنی کی طرح ان کا جو ہے ان کا پاخانہ باہر آتا تھا، مینگنی کی طرح جو ہے بکریوں کی مینگنی کی طرح معاملہ ہوتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب غذا کھا رہے ہیں پتیاں جو جانوروں کی، تو اس کا جو فضلہ نکلے گا وہ بھی اسی انداز میں نکلتا، اور بھوک کی شدت کی وجہ سے سوکھے چمڑے پانی میں ڈبو کر چوستے تھے۔ یہ عالم تھا ان تکلیفوں کا جو صرف اور صرف دین کی بنیاد پر وہ لوگ برداشت کر رہے تھے۔ بہت زیادہ پریشان، بچے بھوک سے بلکتے تھے، روتے تھے، ان کے رونے کی آواز گھاٹی کے باہر آتی تھی، لیکن وہ کٹھور دل لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اور یہ ہر جگہ کے لیے یہ اصول ہے، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ جہاں برے لوگ ہوتے ہیں وہاں اچھے لوگ بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ شروع سے وہاں موجود تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، غیر مسلم تھے، لیکن وہ اس ظلم کی داستان کے خلاف تھے۔ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کا بائیکاٹ ہو، ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ شہر میں رہنے والے، ہمارے ہی خاندان قبیلے کے، ہم سے ہی رشتہ دار، کچھ اوپر جائیں گے تو ان کا قبیلہ ہم سے ہی مل جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ اس کے خلاف تھے، اس لیے چھپ چھپا کر لوگ وہاں تک کچھ چیزیں پہنچانے کی کوشش بھی کرتے تھے، بڑی مشکل سے کچھ چیزیں پہنچ جاتی تھیں، لیکن حالات بڑے سنگین تھے۔ 3 سال تک یہ بائیکاٹ جاری رہا۔ کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر تشریف لاتے، لوگوں سے ملاقات کرتے، ابو طالب باہر آتے تھے، لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، لیکن عام زندگی بڑی سنگین اور بڑی پریشانی اور قربانی والی گزر رہی تھی۔ 3 سال کا عرصہ ہو گیا۔ 3 سال کے بعد ایک شخص اٹھا جس کا نام تھا ہشام بن عمرو۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ بات غلط ہے کہ ہم تو عیش و آرام کے ساتھ کھا رہے پی رہے ہیں، ہمارے ہی بیچ کے کچھ لوگ جو ہے ظلم و ستم کا شکار ہوئے ہیں اور وہ مجبوری اور لاچاری کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے خلاف کچھ کرنا چاہیے۔ اس کے دل میں جب یہ بات آئی تو دوسرے کے سامنے اس نے اپنی اس بات کو پیش کیا، تو جس کے سامنے بات رکھا تو کہا کہ دیکھو ہم 2 لوگ کیا کریں گے، تیسرے کو تلاش کرو۔ تو کہا چلو تیسرے کو تلاش کرتے ہیں۔ تو ایک اور تیار ہوئے، عدی بن حاتم، یہ بہت اہم شخص تھے، یہ عدی بن حاتم۔
مطعم بن عدی، اور اسی طریقے سے ایسے 4-5 لوگ تیار ہوئے جن لوگوں نے یہ طے کیا کہ ظلم کے اس صحیفے کو ہم کو چاک کرنا ہے، یہ ظلم کو ختم کرنا ہے، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں جو ہم تو عیش و آرام سے رہ رہے ہیں، لیکن یہ لوگ بیچارے جو ہیں ظلم کا شکار ہیں، کھانے پینے کی پریشانیاں ہیں۔ تو ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم ویسے ہی اچانک یہ بات نہیں کریں گے، بلکہ کل سب کے سب خانہ کعبہ میں جب صبح پہنچیں گے، لوگ آ کے جمع ہوتے تھے، خانہ کعبہ میں پہنچیں گے تو الگ الگ اپنی اپنی بات، ہم اپنی اپنی بات کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ جب یہ لوگ سب وہاں پہنچے، پہلے تو خانہ کعبہ کا طواف کیے، اور ان میں سے ایک نے شروع کیا کہ یار یہ جو صحیفہ لکھا گیا ہے نا، یہ بات صحیح نہیں ہے، ہم تو لکھا جا رہا تھا جب بھی اس کے خلاف تھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارے بیچ کے لوگ ہیں، ہم ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو دوسرے نے اس میں بات کو تقویت تائید دینے کے لیے کہا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو جب دوسرے نے بات کہا تو ابو جہل بدبخت وہاں جو موجود تھا، اس نے کہا کہ نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، یہ بات صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ تیسرے نے کہا کہ کیسے غلط ہے، یہ ہمارے بیچ کے لوگ ہیں، ہمارے اپنے ہیں، یہ لوگوں پر ظلم کیوں کر رہے ہو، یہ بات کو ختم کرنا چاہیے۔ جب 4-5 لوگوں نے، سب نے جو لوگ طے کیے تھے پہلے، اس میں ایک سبق یہ ہے کہ بہت اہم ترین مشکل ترین کام بھی ہو، لیکن اس کے لیے اگر پہلے سے پلاننگ کی جائے تو وہ آسان ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی چیز کے لیے کوشش کرے تو اللہ کی مدد بھی اس میں آتی ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ لگتا ہے یہ رات میں طے ہوا ہے یہ معاملہ تم لوگوں کا، جو یہاں پر یہ جو بول رہے ہو نا، ایسا لگ رہا ہے کہ معاملہ رات میں طے ہوا ہے۔ اور اس مجلس میں ابو طالب بھی موجود تھے۔ ابو طالب کیوں گئے تھے وہاں؟ دیکھیے، اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دینا چاہے تو اس کے راستے کھول دیتا ہے، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اور جس کو ہدایت ملنا نہیں ہے، جو ہدایت نہیں لینا چاہتا، تو بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی وہ ہدایت اس کو نہیں ملتی۔ ابو طالب کیوں گئے تھے وہاں؟ ادھر یہ 5 لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس کو ختم کرنا ہے ظلم کو، اور ابو طالب کو ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات بتا دیا، جس دن دوسرے دن یہ معاملہ ہونے والا تھا، رات میں بتا دیا کہ اللہ کے حکم سے اس صحیفے میں جو لکھا گیا ہے، سارا کا سارا جو میٹر، جو مضمون لکھا ہے، اس کو کیڑوں نے کھا گئے ہیں۔ صرف جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہ جگہ وہ اللہ کا نام بھر باقی ہے، باقی پورا کھا گئے۔ تو ابو طالب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ دیکھو، اور دیکھ کر وہ چیز ان لوگوں کو بتاؤ کہ میرے بھتیجے نے یہ بات بتائی ہے۔ اور ابو طالب وہاں اسی وجہ سے گئے تھے۔ جب آپس میں لوگوں کا مشورہ ہوا، لوگوں نے بات رکھی، ابو جہل نے تو مخالفت کیا، لیکن جب یہ بات میں اور لوگ متفق ہو گئے تو کہا کہ چلو اب اس صحیفے کو نکالو اور اس کو پھاڑ کے پھینکو۔ جب لوگ اس کو نکالنے کے لیے وہ دیکھنے کے لیے نکالے تو کیا دیکھتے ہیں کہ صرف اللہ کے نام جہاں جاتے وہ بر موجود ہے، باقی ظلم کی جتنی اس میں شقیں لکھی گئی تھی وہ سب کے سب کو کیڑے چر گئے تھے۔ تو ابو طالب نے وہاں پر لوگوں سے کہا کہ میرے بھتیجے نے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی مجھ کو بتا کر یہ بھیجا تھا کہ یہاں پر اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے جو قرآن کی آیت ہے جو میں نے بھی درس میں شروع میں آپ کے سامنے پڑھا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور قیامت قریب آ چکی ہے۔ اسی وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر مکہ کے لوگوں نے مطالبہ کیا تھا، اگر تم سچے نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے باقاعدہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دکھایا تھا کہ دیکھو اشہدو، لوگوں گواہ رہنا۔ صحابہ کرام خود کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا، فلقۃ من وراء الجبل وفلقۃ دونہ، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف تھا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف، یعنی الگ دونوں پہاڑوں کی دونوں طرف میں وہ چاند کے 2 ٹکڑے دکھ رہے تھے، 2 ٹکڑے باقاعدہ ہوئے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور قیامت قریب آ گئی۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يَقُولُوا سِحْرٌ يُعْرِضُ عَنْهُ وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ لوگ کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ارے یہ جادو ہے۔ تو وہ جو نشانی ان لوگوں نے دیکھا کہ اس صحیفے کو کیڑوں نے چر لیا تھا، اس صحیفے کو دیکھنے کے بعد بھی کہا کہ یہ جادو ہے، نہیں مانے اس نشانی کو۔ اور ابو طالب بھی دیکھیے اسلام قبول نہیں کیے، قسمت میں نہیں تھا ان کے۔ تو یہ صحیفہ چاک کر دیا گیا، ظلم کی یہ کہانی ختم ہوئی۔
کون سی تاریخ کو؟ محرم کی 1 تاریخ کو یہ سن 7 نبوت میں شروع کیا تھا یہ بائیکاٹ، اور 3 سال مکمل 3 سال بعد محرم کے مہینے میں ہی یہ صحیفہ چاک کیا گیا، اور شیب ابی طالب سے لوگ باہر آئے اور پھر سے اپنی جو روزانہ کی زندگی تھی اس زندگی میں اپنی روزمرہ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی شروع کی۔ لیکن مشرکین مکہ کو ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تھی، ان کی آگ جو ہے ختم نہیں ہوئی تھی، ان لوگوں نے اور زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ظلم کرنے کی، صحابہ کرام کے خلاف ظلم کرنے کی سازشیں شروع کر دی۔ لیکن ایک مسئلہ ان کے سامنے یہ تھا کہ ان لوگوں نے آخری مرتبہ ابو طالب سے بات کرنا چاہی، جب ان کو لگا کہ ابو طالب اب اس وقت تقریباً 80 سال کی عمر کے پہنچ چکے تھے اور بہت بوڑھے ہو گئے، اور 3 سال تک جو پریشانی کی زندگی گزارے تھے اس وجہ سے ان کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ مکہ کے مشرکین کو لگا کہ اب یہ اگر مر جائیں گے اور ان کے مرنے کے بعد ہم نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ غلط کیا تو پورا عرب ہم کو تانا دے گا کہ جب تک چچا تھا تو ان لوگوں نے تو زیادہ کچھ نہیں کیے، چچا کے جانے کے بعد اب وہ زیادہ ستانے لگے۔ تو کہا کہ ایک مرتبہ بات کر لیتے ہیں۔ ابو طالب کے پاس ایک وفد کی شکل میں آئے، کہا کہ دیکھیے آپ کی جو حالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب آپ کی زندگی کے آخری دن باقی ہیں، تو ایک کام کرو، آپ کے بھتیجے سے بھی کچھ عہد و پیمان لے لو اور ہم سے بھی کچھ عہد و پیمان لے لو، کچھ معاہدہ ہمارے بیچ میں کروا لو کہ وہ بھی چپ رہے ہم بھی چپ رہے، کچھ نہیں کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے بلوایا، کہا کہ دیکھو بھتیجے ایسے ایسے یہ لوگ بات کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ میں ان کو ایک ہی بات کہنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر میری ایک بات یہ لوگ مان لیں گے تو عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے، بادشاہ بن جائیں گے یہ لوگ۔ تو جو لوگ آئے تھے کہا کہ ایسی کون سی بات ہے، ایک بات قبول کرنے میں اگر اتنی بڑی چیز مل رہی ہے تو قبول کر لیں گے۔ ابو جہل نے کہا کہ ایسی 10 چیزیں قبول کر لیں گے تمہاری، بولو تو صحیح کون سی ایک بات ہے جس سے ہم بادشاہ بن جائیں گے۔ تو کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، بس لا الہ الا اللہ کہہ لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا کہ یہ آدمی تمہاری بات ماننے والا نہیں ہے، یہ قبول نہیں کرے گا، اب اپنے حساب سے جو کر سکتے ہو کرو۔ باہر نکلے، ان لوگوں نے سازشیں شروع کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت زیادہ، پھر ان لوگوں نے جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کیے۔ اور ادھر 10 نبوت رجب کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بہت سخت زخم اور غم پہنچے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام جو ہے، دیکھیے اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کا ایسے سہارا آپ کے لیے بنایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے بالکل ہمیشہ کے ساتھی تھے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کر رہے تھے لوگ، وہ بھی آ گئے، بیچ بچاؤ کیا تو لوگوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ سوچئے کہ کتنی محبت تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اپنی جان کی فکر نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کرتے ہوئے ان کو جب لوگ مارنے لگے، اس قدر مارے کہ بالکل لہو لہان کر دیے۔ بلکہ ایک بدبخت نے تو کیا کیا کہ وہ جوتے سے باقاعدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے پر مارا اس نے، اور چہرے کو اس قدر مارا کہ ناک اور منہ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، اس قدر چہرے پر مارا۔ بنو تیم قبیلے کے لوگ، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو ساتھ خاندان کے لوگ تھے، وہ لوگوں نے ان کو اٹھا کر گھر لے گئے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ زندہ نہیں بچیں گے۔ شام کے وقت ان کو ہوش آیا، قربان جائیے ان کی قربانی پر، کہ جیسے ہوش آیا تو ہوش آتے ہی سارے خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں، پہلا جملہ جو ان کی زبان سے نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارے لوگوں نے۔ تو جو ساتھ میں بیٹھے تھے وہ غصے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کی ماں سے کہا کہ جب اس کو کچھ کھلانے کے لائق ہو جا، کھلا دینا کچھ، اس کو کھلا پلا دینا کچھ، اس کو ہم لوگ جا رہے ہیں۔ وہ چلے گئے۔ ماں جب اکیلی بچی تو ماں نے کچھ کھلانے کی کوشش کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، تو کہا کہ نہیں، میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کچھ معلوم نہ ہو۔ جاؤ خطاب کی بہن ام جمیل سے پوچھ کر آؤ۔ ام جمیل اصل میں مسلمان ہو گئی تھی، خطاب کی بہن یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی پھپھو، تو کہا کہ جاؤ ان سے پتہ کر کے آنا۔ یہ ان کے گھر گئیں، لیکن حالات اتنے سنگین تھے کہ لوگ اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے، یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہنا بھی جو ہے موت کو دعوت دینا تھا۔ تو جب یہ ام جمیل کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ گئیں، پوچھی کہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، تو کہا کہ میں نہ تمہارے بیٹے کو پہچانتی نہ محمد کو پہچانتی، لیکن اگر تم بولو تو میں تمہارے گھر چل سکتی ہوں۔
تمہارے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے. تو ملاقات کرنے کے لیے جب وہ ان کے گھر پہنچی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو پہچان جانتے تھے ان کے بارے میں. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کہا کہ آپ کی امی سن رہی ہیں. یعنی اب دیکھیے یہاں ایک سنگین موقع پر اس قدر خطرناک حالات ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دینے والی کون ہے؟ خاتون ہیں. تو کہا کہ آپ کی امی سن رہی ہیں، یعنی راز کی بات ہے، ابھی ان کی والدہ سن لیں گی، ہو سکتا ہے کہ ان کی والدہ ابھی تک مسلمان نہ ہوئی ہوں. تو کہا کہ آپ کی والدہ سن لیں گی. کہا کہ کوئی دقت نہیں، سننے دو. تو کہا کہ دار ارقم میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو ہم نے اس سے پہلے بتایا، ارقم بن ابو الارقم ایک صحابی تھے، ان کا گھر مکہ کی آبادی سے دور تھا، پہاڑی علاقے پہاڑوں کے اندر تھا ان کا گھر. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا مرکز تھا. کہا کہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. تو کہا کہ مجھ کو لے کر چلو، جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھوں گا تب تک میں اپنے آپ پر کھانے پینے کو حرام کر لوں گا. جب تک دیکھوں گا نہیں آپ کو تو مجھے تسلی نہیں آئے گی. بالآخر ام جمیل اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ دونوں نے مل کر سہارا دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارقم میں ان کو لے کر گئیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب ان کو تسلی ہوئی. اللہ اکبر. سوچئے کہ دین کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے. یہ ایک مضبوط سہارا آپ کا تھا. دوسرے دو جو سہارے تھے، اسی نبوت کے 10ویں سال ادھر بائیکاٹ ختم ہوا محرم میں، اور اس کے بعد رجب کے مہینے میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا. ابو طالب کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا، اس لیے کہ ایک تو وہ سہارا تھے، دوسرا انہوں نے اسلام قبول بھی نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ بالکل ابو طالب کے آخری وقت ہے تو آپ ان کے گھر پہنچے. کمرہ بھرا ہوا تھا، دروازے میں کھڑے ہو کر کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ، چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، میں اللہ کے پاس اس کلمے کی وجہ سے آپ کی گواہی دوں گا. لیکن لوگوں کو انہوں نے قبول نہیں کیا. لوگوں کو الگ کرتے ہوئے آپ بالکل ان کے سرانے پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر کہا کہ چچا جان میرے کان میں بول دو، کلمہ پڑھ دو، میں اللہ کے آپ کے حق میں گواہی دوں گا. لیکن بری صحبت کا کہ وہاں پر دو بدبخت عبداللہ بن ابو امیہ اور ابو جہل بن ہشام، یہ دونوں بدماش وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ابو طالب سے کہہ رہے تھے اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب مرتے مرتے عبد المطلب کا دین چھوڑ کر جاؤ گے. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ توحید پیش کر رہے ہیں اور وہ بدبخت اپنے دین پر، باپ دادا کے دین پر رہنے کی تلقین کر رہے ہیں. بالآخر ابو طالب نے ایک بات کہا کہ اے محمد میرے بھتیجے، اگر مجھ کو یہ آر محسوس نہ ہوتی، یہ شرم نہ ہوتی کہ لوگ آر دلائیں گے کہ مرتے مرتے باپ کا دین چھوڑ کر گیا ہے، تو لأقررت عینک، تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا. کلمہ پڑھ لیتا میں، لیکن قسمت میں نہیں تھا کلمہ. ویسے ہی علی ملت عبد المطلب بول کر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأستغفرن لک ما لم انہ عنک، جب تک تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے روک نہ دیا جاؤں تب تک میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. کیونکہ برسوں کی قربانیاں ان کی تھیں، دین کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہوں نے دیا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت آیت نازل کر دیا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کان اولی القربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ کسی نبی کے لیے بھی اور کسی مومن کے لیے بھی جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، جبکہ یہ بات واضح ہو چکی کہ وہ انسان جہنمی ہے، شرک پر مر گیا، اب اس کے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. جب تک وہ زندہ ہے تو اس کی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کی ہے، جیسا آئندہ درس میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن جو انسان کفر اور شرک پر مر چکا، اب اس کے لیے کوئی دعا نہیں کر سکتے، چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے کا کام اللہ رب العالمین کا ہے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. اس کے بعد ایک جھٹکا تو یہ لگا ان کے، اگر ابو طالب کے انتقال میں اصل میں اختلاف ہے، رجب میں ہوا اور شعبان رمضان 2 یا 3 مہینے کے بعد ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال بھی
بھی رمضان میں ہو گیا۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ ان کا انتقال رجب میں ہوا تھا، دوسرا قول یہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 2 یا 3 دن پہلے یعنی رمضان میں ہی ان کا بھی انتقال ہوا، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ رجب میں ان کا انتقال ہوا اور رمضان میں حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دوسرا آپ کو بڑا جھٹکا تھا۔ دیکھیے یہاں پر بھی ایک بات غور کرنے کی ہے کہ 2 بڑے زخم لگے ہیں، ایک مرد کا انتقال ہوا ہے اور ایک عورت کا انتقال ہوا ہے، دونوں کے دونوں ایک گھر کے باہر اور ایک گھر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مضبوط ترین سہارا تھے۔ ابو طالب گھر کے باہر اور ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا گھر کے اندر آپ کے لیے مضبوط سہارا تھے۔ یہ دونوں کے انتقال کی وجہ سے اس سال کا نام ہی عام الحزن پڑ گیا، غم کا سال۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بڑے غم کا سال تھا کہ 2 مضبوط ترین سہارے آپ کے ٹوٹ گئے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیونکہ گھر کی ذمہ داریاں بھی تھیں، آپ کے بچے بھی تھے، بیٹیاں تھیں آپ کی، تو اسی لیے ان کی خدمت، ان کی پرورش کے مناسبت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ان کے ساتھ رہنے کے لیے، کیونکہ آپ کی بیٹیوں کی کچھ کے نکاح بھی ہوئے تھے، اپنی دوسری بیوی حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے نکاح کیا۔ اسی سن 10 نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ 10 نبوت میں ہی ایک اہم ترین واقعہ جو پیش آیا وہ طائف کا واقعہ ہے، جو آج کے درس کے لیے آخری بات ہے کہ جب مکہ کے لوگ بہت زیادہ ستانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر نکل کر دعوت پیش کرنے کی فکر کی، اور آپ نے سب سے پہلے مکہ سے باہر نکل کر طائف کو منتخب کیا۔ طائف کی کیونکہ اپنی کوئی سیاسی طاقت نہیں تھی، وہ قریش کے قبیلوں سے ہی حلیف تھے، ان سے حلیف لوگوں نے قریش کے قبیلے کے حلیف یعنی ان کے ساتھی تھے، ان کی اپنی کوئی طاقت نہیں تھی، اس لیے کچھ امید تھی کہ یہاں پر کچھ معاملہ بن سکتا ہے۔ پہلا سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر جو دعوتی سفر کیا وہ طائف کا سفر کیا، اور طائف جو ہے مکہ سے تقریباً 60 یا 65 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سوچئے ادھر غم پہ غم ہے، کئی قربانیاں آپ دے چکے ہیں، ظلم و ستم سہ رہے ہیں، لیکن صرف اپنے ایک ساتھی حضرت زید بن حارثہ کو جو آزاد کردہ غلام اور آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کو لے کر 60 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا ہے آپ نے۔ ان ساری قربانیوں کے باوجود 60 کلومیٹر پیدل، اور سفر کیسا ہے؟ آج کے جیسے روڈ نہیں ہے، بالکل پہاڑی سلسلہ، صرف پتھریلی پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں کے بیچ میں سے سوچنے کی بات ہے کہ آپ جیسا نرم و نازک انسان، ایک طرف آپ انتہائی بہادر تھے لیکن آپ کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نرمی رکھا تھا کہ انس بن مالک کہتے ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے زیادہ نرم و نازک کوئی ریشم کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ یعنی ریشم جو ایک دم ملائم ہوتا ہے، اتنا اس سے زیادہ نرم آپ کے ہاتھ تھے، اتنا ملائم آپ کا جسم بدن تھا، لیکن اس کے باوجود کیسی وہ سختیاں آپ نے جھیلی کہ 60 کلومیٹر کا سفر آپ نے پیدل طے کیا۔ اور ایسا نہیں کہ وہاں پر پھولوں سے استقبال ہوا ہے، طائف جب پہنچے وہاں کے سردار جو 3 سردار تینوں سگے بھائی تھے، ان کے سامنے دعوت پیش کی تو کہا کہ اگر تم نبی ہو تو میں خانہ کعبہ کا پردہ پھاڑ دوں، اگر تم، دوسرے نے کہا کہ مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنا ہے، تیسرے نے بھی بات اسی طرح کی کچھ کہی، اور تینوں نے دعوت کا انکار کر دیا، کہا کہ دیکھو اگر تم لوگ نہیں مان رہے تو کم از کم چپ رہنا، لیکن ان لوگوں نے وہ بھی نہیں کیا۔ 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں قیام کیے، اور 10 دن کے عرصے میں کوئی بھی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور 10 دن کے بعد جب آپ واپس نکلے تو ان طائف کے سرداروں نے بدماش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جو گالیاں دے رہے ہیں، بری بری باتیں کہہ رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، یہاں تک کہ پتھروں سے آپ کے پیروں پر زخم لگے، اور زید بن حارثہ جو آپ کے ڈھال بنے ہوئے تھے وہ پتھروں کو اپنے جسم پر جھیل رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے ہیں، پھر بھی کچھ پتھر آپ کو لگے اور آپ کے پیروں سے، جسم سے خون بہہ کر جوتیوں میں جم گیا۔ آگے چل کر آپ ایک جگہ بے ہوش ہو گئے، پانی ڈالے زید بن حارثہ نے تو پھر آپ کو ہوش آیا۔ سوچنے کی بات، ہمیں غور کرنا ہے کہ جس نبی کی سنتوں کو معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم اپنی زندگی میں ان پر عمل نہیں کرتے، دوسروں کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے، ہماری خاطر انہوں نے کتنے ظلم سہے ہیں۔
اس قدر آپ پر ظلم کیا گیا. واپس طائف سے 3 میل کے فاصلے پر ایک باغ تھا, عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ, عتبہ اور شیبہ 2 بھائی تھے جو مکہ کے ہی تھے, ربیعہ کے بیٹے, ان کا باغ تھا. وہاں پر آپ نے آ کر رکے اور تھوڑا سا آپ کو سکون ملا. وہاں ایک ان کا غلام تھا عداس نامی, اس کو دیکھا یہ دونوں نے تو کچھ عصبیت کی بنیاد پر, رشتہ داری کی بنیاد پر کہا کہ انگور کا گچھا لے جا کر وہ آدمی کو دے دو. لے جا کر پہچان لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن کہا کہ وہ آدمی کو لے جا کر دے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ گچھا انگور کا لیا اپنے ہاتھ میں, بسم اللہ کہہ کر آپ نے لیا. تو عداس نے کہا بسم اللہ, یہ تو یہاں کے لوگ نہیں بولتے, آپ کیسے بول رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کہاں رہتے ہو؟ کہا کہ میں نینوا میں رہتا ہوں. کہا کہ یونس بن متہ کا علاقہ جو میرے بھائی ہیں. تو کہا یونس بن متہ کو آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ کہا کہ وہ بھی نبی تھے, میں بھی نبی ہوں, وہ میرے بھائی ہیں نبوت کے اعتبار سے. تو کہا کہ اس نے وہ لیا دیا اور جھک کر اس نے آپ کے ہاتھ چوم لیا. یہ واپس جب گیا تو وہ دیکھ رہے تھے, دونوں بھائی مکہ کے تھے وہ دونوں. تو کہا کہ ہمارے غلام کو بھی اس نے بہکا دیا. یہ غلام جب واپس ان کے پاس پہنچا تو کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ اے میرے آقا, پوری زمین پر, پوری کائنات میں اس سے زیادہ مقدس ہستی ابھی کوئی بھی نہیں ہے, اس انسان سے زیادہ عظیم انسان کوئی بھی نہیں ہے, اس لیے کہ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ کوئی نبی ہی کہہ سکتا ہے. یعنی بتائیے, جس کو ہدایت ملنی ہو ایک جملہ اس کی ہدایت کے لیے کافی ہو سکتا ہے, اور جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے برسوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر بھی ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی, ایک جملہ سن کر اس کو ہدایت مل گئی اور وہ مسلمان ہو چکا. عیسائی تھا پھر وہ مسلمان ہو گیا. وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے نکلے, آگے چلے تو ایک ابر کا ٹکڑا آپ کو دکھائی دیا. آپ نے اوپر دیکھا تو جبرائیل امین اس میں موجود تھے اور کہا کہ یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے. سلام کیا اس نے اور کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو طائف والوں کو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کے پیس دوں گا, میں چورا کر دوں گا ان کو, لیکن قربان جائیے کہ جن لوگوں نے پتھر مارے, گالیاں دی ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بالکل نہ کرو. انی ارجو اللہ ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ, مجھے یقین ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی توحید کی گواہی دینے والے ہوں گے, توحید پرست ہوں گے. اور دیکھیے جیسی امید اللہ سے رکھی جائے, مشکل ترین حالات, بہت قیمتی سبق ہے یہ کہ مشکل ترین حالات میں بھی اگر اللہ سے اچھی امید رکھیں گے اللہ آپ کی امید کو پورا کرے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امید کو اللہ نے پورا کیا. 8 سال کے بعد پورا کا پورا طائف مسلمان ہو گیا, پورا کا پورا طائف مسلمان ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تھوڑی یہاں تسلی ملی اس اعتبار سے کہ آگے آپ کو تسلی ملی یہ والی, پھر دوسری تسلی یہ ملی آگے چل کر قرن منازل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکے, اور وہاں پر آپ جب رکے تھے کچھ دن وہاں قیام کیے تو وہاں پر جنوں کی ایک جماعت آئی تھی, اور جنوں کی جماعت نے آ کر آپ کی دعوت کو قبول کیا. صرف قرآن سنے تھے اور مسلمان ہو گئے. انا سمعنا قرآنا عجبا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ, 2 جگہ اس کا تذکرہ. فآمنا به, صرف مسلمان نہیں ہوئے وہ جن بلکہ اپنی قوم کے پاس جا کر کہا کہ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ, اے ہماری قوم کے لوگوں اللہ کے اس داعی کی دعوت کو قبول کر لو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ دیکھو طائف کے لوگوں نے گرچہ تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے لیکن یہ جنوں کی جماعت تمہاری دعوت, تمہاری تلاوت کو سن کے مسلمان ہو گئی, جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی. آخری بات یہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ واپس پہنچے کچھ دنوں کے بعد, 10 دن وہاں رکے تھے, بیچ میں اور کچھ رکے, مکہ جب پہنچے تو اب مسئلہ یہ تھا کہ مکہ میں ڈائریکٹ داخل نہیں ہو سکتے. تو ایک شخص کے پاس خبر بھیجا کہ مجھے امان دے دو, اخنف بن شریح کے پاس, اس نے انکار کر دیا. پھر سہیل بن عمرو کے پاس خبر بھیجی, اس نے بھی انکار کر دیا. تیسرے نمبر پر عدی بن حاتم کے پاس خبر بھیجی, مطعم بن عدی کے پاس, مطعم بن عدی کے پاس, تو انہوں نے قبول کر لیا کہ میں تم کو امان دیتا ہوں, آ جاؤ مکہ میں. اپنے ساتھیوں کو اس نے ہتھیار لے کر تیار رہنے کو کہا, لے جا کر خانہ کعبہ میں لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دے دیا ہے. تو ابو جہل نے کہا کہ جس کو تم نے امان دیا ہم نے بھی امان دے دیا, یعنی اب ہم کچھ نہیں کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھا. غزوہ بدر میں جو مکہ کے 70 لوگ قیدی بنے تھے, تو جبیر بن مطعم, انہی مطعم بن عدی کے بیٹے جو بعد میں مسلمان ہو گئے, جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ, انہوں نے کچھ لوگوں کی سفارش کرنے کے لیے آئے. تو کہا کہ اگر آج مطعم بن عدی ہوتا, مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے ان سارے کے سارے
لو کلمنی فی ہؤلاء النتنا، ان گندے اور بدبودار لوگوں کے حوالے سے اگر وہ سفارش کرتا تو یہ 70 کے 70 مجرموں کو میں آزاد کر دیتا. یہ بدر میں جو ہم سے لڑنے آئے تھے ان 70 کے 70 مجرموں کو میں آزاد کر دیتا. اس وقت کا وہ احسان مجھ پر ان کا باقی ہے. تو دیکھیے احسان کوئی بھی کرے اس کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے. اور پھر یہ بات یاد رکھیں کہ ایسے سمجھدار لوگ، ایسے لوگ آج بھی ہمارے سماج میں موجود ہیں. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے سمجھدار لوگوں تک کم از کم سب سے پہلے ان تک اللہ رب العالمین کی دعوت پہنچائیں، اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کا پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں. ممکن ہے کہ ایسے لوگ قبول کر لیں، تو جب اچھے لوگ، بڑے لوگ قبول کر لیتے ہیں تو ان کے ذریعے سے اور بھی راستے کھلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین سیرت سے جو پیغام ہمیں ملے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ بھی جو احکامات، جو اسباق ہمیں ملتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اپنی زندگی میں ہمیں نافذ کرنے کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا